کبھی آپ نے دل سے دعا کی ہو، رات کے سناٹے میں اللہ سے اپنی بات کی ہو، بار بار ایک ہی چیز مانگی ہو، لیکن دن گزرتے گئے اور آپ کو لگا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی؟ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے لیے اس کا جواب کسی ایسے طریقے سے تیار کر رہا ہو جو آپ کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج جناب کچن سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ کلین کی روٹین جو ہے نا میری، وہ اس طرح ہے، ایک تو ویکلی ہے، ایک ریگولر ہے، ایک جو ہے منتھلی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ریگولر والی ہوتی ہے وہ تو میں سامنے کی ریگولرلی کلین کرتی ہوں، کیونکہ بوٹلز سامنے رکھی ہوئی، کچھ اسپائس، یہ چائے، چینی، اس طرح کے جار جو ہوتے ہیں کنٹینیوسلی ہمارے ہاتھ ان کو لگتے ہیں اور ان کے اوپر ہمارے ہاتھوں کے نشان لگتے رہتے ہیں، پورا گھر ہی یوز کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اگلے دن ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیٹنس نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب جو ہے مارننگ میں مشکل سے 10 منٹس لگتے ہیں اور یہ سب کچھ کلین ہو جاتا ہے، اور ویکلی جو ہے پھر ڈیپ کلین کرتی ہوں، اور منتھلی جو ہے پھر بہت ہی آگے کی کلیننگ ہوتی ہے، جو کہ ہم سب ہاؤس وائف کا سسٹم چل ہی رہا ہوتا ہے۔ آج کا اگر آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل دیکھ کے میری ویڈیو کو کلک کیا ہے تو جناب بہت دنوں بعد تو خیر آپ سے ویڈیو شیئر کرنے کے لیے معذرت کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں شیئر نہیں کر پائی، اور پھر سوچا کہ کوئی ایسی اچھی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو آپ کے اور ہمارے لیے بڑی کارآمد ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہے، اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھتے ہوئے ہاتھ چہرے پہ پھیر لو۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سی روایت شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ معارف الحدیث میں اس کا حوالہ ہے، کہ فضالہ بن عبید راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ یہ ساری روایتیں اور یہ سارے حوالے دینے کا مقصد یہ کہ ہم جو دعا میں جلد بازی کر کے اڑ جاتے ہیں، آمین بھی کہتے کہتے ہم پرے میڈ کو اپنے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آٹو پہ چلے گئے، مجھے ایسا لگتا ہے ہم آٹو جنریٹ ہو چکے ہیں، اور ہماری آٹو پہ نماز ہے، آٹو پہ دعائیں، ہماری عبادات آٹو پہ چلی گئی ہیں، ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں چیز کو جسٹ، اور کچھ نہیں، ہم اس کو فیل نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے بیٹھ نہیں رہے، ہم اس کو ٹائم نہیں دے رہے، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد بہت سارے کام ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہی سب سے ہمارا ضروری کام ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئیں۔ یہ دنیا ہماری تھوڑے سے ٹائم کی ہے، اور ہمارا لمبا سفر جو ہے بعد کا ہے، اور یہی والی چیزیں جو ہم جلد بازی میں کر رہے ہیں نا، ان سب نے ہمارے کام آنا ہے۔ پھر یاد رکھیں جس طرح ہم نے کی ہیں اسی طرح ہی ہمارے کام آئیں گی۔ تو آج ہم بات کریں گے، جب ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً اپنی مرضی کا جواب نظر نہیں آتا تو اس وقت ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ ریممبر، اللہ دعا سنتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا حوالہ ہے۔ کبھی جواب ہمیں فوراً ملتا ہے اور کبھی دیر سے، اور کبھی اللہ کسی اور طریقے سے بہتری عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے کچھ باتیں سمجھنی ہوتی ہیں کہ ہماری بے صبری، ہم فوراً رزلٹ چاہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور دل میں ایک ڈیڈ لائن بنا لیتے ہیں، یا اللہ یہ کام ہو جائے، ابھی ہو جائے، اس مہینے ہو جائے، اور اس ویک ہی ہو جائے، ابھی کے ابھی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ ہمارے وقت کا محتاج نہیں۔ کبھی کسی چیز کو آج ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے دعا کرنے کے بعد صبر ضروری ہے۔ آپ نے اپنی اپیل ریکارڈ کروا دی، اب آپ صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پہ بھروسہ رکھیں، جو بھی ہوگا وہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ آپ کی اپنی مرضی بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کی مصلحت تھی،
یہ اللہ پاک نے میرے لیے بہتر کیا. یہ الفاظ ہمارے منہ سے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو آٹومیٹکلی چیزوں کو مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کا پیار اور 70 ماؤں کا پیار جب آپ دیکھیں تو خود محسوس کریں گے. بندے سے اتنا پیار کرے، جو اپنے بندے کو اتنا چاہے، تو وہ اس کے لیے کیا کیا بہتری کے راستے نکال سکتا ہے. کبھی تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ لیکن دل میں پہلی سوچ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو یہاں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کے ساتھ یقین، توکل بھی بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور میرے لیے جو بہتر ہوگا وہی کرے گا. مسئلہ اب یہ ہے کہ ہم صرف اپنی پسند کا جواب چاہتے ہیں. ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے اپنے بارے میں اپنی پسند کے مطابق جواب کی. ہم کہتے ہیں یا اللہ بس یہی چیز مجھے چاہیے، لیکن اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہم کسی انسان کو اپنے لیے بہترین سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس رشتے میں ہمارے لیے کیا ہے. کہ ابھی ہم کسی جاب، کسی گھر کے کسی فیصلے یا کسی موقع کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. یہ ہماری تو ہم میں سے 99% لوگوں کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یار ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اوروں سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. صبر جو ہے نا اور توکل جو ہے نا، اس چیز میں آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے ایسی صورت میں اللہ نے کسی ایسے نقصان سے ہم سے دور کر دیا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اور اس نقصان سے اللہ پاک ہم کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن ہماری بے صبری ہے نا، انسان ہے ہی بے صبرا، تو پھر وہ تو اپنا کام کر دکھائے گا. اس لیے دعا کے ساتھ یہ بھی کہنا سیکھیں یا اللہ جو میرے لیے بہترین وہ میرے نصیب میں عطا فرما. ہمیں اپنی زندگی کا اگر ہم جائزہ لینا تو کیا ہم حلال اور حرام کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں؟ کیا ہم کسی مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے صرف اللہ کو یاد کرنے کا. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنے چاہیے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گناہ گار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے مطابق بہترین بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. گناہوں کے اوپر معافی مانگنے سے بھی اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. اگر دل میں یہ سوچ آ جائے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے نا اللہ سے. آپ کو راستے تو دیے گئے ہیں، آپ کو بہت راستے دیے گئے ہیں، آپ کو بتا دیا گیا ہے ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، کسی طرح بھی آ جاؤ. یہ 2 آنسو کسی طرح بھی بہا لو، سجدے طویل کر کے اپنی معافیاں مانگ لو. اگر ہم رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حلال رزق کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اگر ہم صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو صحت کا خیال بھی رکھنا ہوگا. اگر گھر کے حالات بہتر ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے رویے، اپنی کوشش کو بھی بہتر کرنا ہوگا. دعا اور ایفرٹ ایک ساتھ کام جو ہے نا کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہوتی. صرف دعا کے اوپر بیٹھ جائیں کر کے اور خود کچھ بھی ایفرٹ نہ کریں اس کے لیے تو تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ان دونوں کو ملانا پڑے گا. اللہ پہ توکل کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی جاری رکھنی ہوگی. ہماری اکثر دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے. بس ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر اللہ پاک نے یہ ایک چیز رکھی ہے کہ ہماری تمنائیں ہوتی ہیں. ہم اچھے گھر، اچھی گاڑی، اچھی اولاد، ہر اچھی چیز کی تمنا کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ آزمائشیں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہماری توجہ ان آزمائشوں کی طرف جا نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نہیں جانا چاہتے ان کی طرف کو. لیکن ہمیں یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. کیونکہ یہ دنیا کی ہر چیز مل جانا کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے. تو میں یہی کہوں گی دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے یہ کہنے کے بجائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہہ کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا. اور یہ دعا جو ہے نا میں یہاں پہ کرتی چلوں گی. یا اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونے دے. آمین یا رب العالمین. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بس یہ کچھ دنوں سے طبیعت اتنی بہتر نہیں ہے کہ میں ریگولرلی ویڈیو اپلوڈ کروں،
تو میں سوچا کیوں نہ کہ ویک میں ایک دفعہ ہی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی شیئر کروں. آپ کے کمنٹس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے اور مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار رہے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.